وکلا تحریک کے حوالے سے کیا آپ مولانا فضل الرحمان کے اس موقف کو آج بھی درست سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک پنجاب کی تحریک تھی، 3 صوبوں میں کوئی احتجاج نہیں ہوا، صرف پنجاب کی لڑائی تھی؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے. اور میں ایک چیز عرض کروں، کیونکہ جب ہم مثال کے طور پہ کوئٹہ گئے تو ایئرپورٹ سے اپنی رہائش گاہ جہاں ہم نے جانا تھا، جہاں وکلا لیڈر نے ٹھہرا، 9 گھنٹے لگے گئے. آپ مولانا فضل الرحمان کے اس موقف کو درست نہیں سمجھ؟ نہیں، یہ جس کا بھی موقف ہے، میں نام لے رہا ہوں مولانا فضل الرحمان، مولانا کا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی یہ غلط موقف. اچھا، آپ نے وکلا تحریک کے بارے میں کہا افتخار چودھری 4 سال کے اندر ملک میں بے انتہا انقلابی تبدیلیاں لے آئیں گے، غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی، مگر ایسا نہیں ہوا ایسا. پر ہماری توقع تھی کہ ایک کانٹریکٹس جو معاہدے باہمی ہیں ان کو یہ اسٹرینگتھن کرے گا، دوسرا ایکسپیڈائٹ کرے گا، جلدی کیسز کا فیصلہ ہوگا، اور جن لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے پاکستان میں ان کو تحفظ ملے گا، اور اس سے لوگوں کا یہ لوگ بجائے لندن میں آربیٹریشن کے کراچی میں آربیٹریشن مانگیں گے. ان چیزوں سے اگر ان پہ نیک دلی سے کام کیا جاتا وہ بہت. آپ تو اس کے بہت قریب تھے، آپ تو اس کے ڈرائیور تھے، آپ تو ساری رات لوگوں کو جگاتے رہے، لوگ ٹیلی ویژن پہ چپک گئے، لوگوں نے کہا انقلاب آ رہا ہے، پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے، اور ڈرائیو کون کر رہا ہے؟ چودھری اعتزاز احسن. اسی لیے مجھے افسوس بھی زیادہ ہے. اصل یہ جو ریکارڈنگ والا معاملہ یہ کیا ہے؟ ریکارڈنگ والا معاملہ جو ہے وہ لیگلی اس میں شاید اتنے خرابیاں، اس میں غلطیاں نہیں ہیں فیصلے میں، کیونکہ لیگلی ہم ٹیکنیکلی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی کیا یہ ہیئرنگ ہوئی، موقع ملا، کیا یہ جو بیڈنگ پروسیس تھی وہ ٹرانسپیرنٹ تھی، اس میں کیا خامیاں تھیں. وہ اسٹیل مل کا بھی اس طرح ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک براڈر ویو، جو آنیسٹ اینڈ براڈر ویو، وہ جو لینا چاہیے جوڈیشری کو. ججز بھی اس ملک کے شہری ہیں، ان کو یہ کانسیکوینسز بھی دیکھ کے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا. اصل میں افتخار محمد چودھری صاحب بحال ہو کے ذاتی معاملات میں پھنس گئے. ان کے بیٹے کا بھی معاملہ کچھ آ گیا. بیٹے کا بھی نہیں، ایک تو آصف زرداری کے ساتھ ان کا بس متفقہ تھا کہ یہ جب یہ پریزیڈنٹ بن گئے تو مجھے بحال کیوں نہیں کیا. وہ جنرل پرویز مشرف تو کرتا نہ کرتا، یہ مجھے کیوں نہیں، یہ مجھے وہ کہتے تھے. میں آصف زرداری کو کوئی کم از کم ایز پریزیڈنٹ میں کوئی 6-7 مرتبہ ملا، مجھے بلا لیتے تھے کبھی، اور مجھے ایک ہی بات کہتے تھے کہ اس سے میری جان چھڑاؤ. میں کہتا تھا میں جان چھڑانے کو تیار ہوں، پر آپ پہلے اس کو بحال کرو، بحال ہی کے بغیر میں نہیں کچھ کرتا. تو وہ افتخار میں پہنچا. پھر ان کے بیٹے کا مسئلہ آ گیا، وہ اتنے اس میں الجھے، اور بیٹے کا وہ چاہتے تھے کہ گورنمنٹ ہی کچھ کرے. گورنمنٹ ڈیڈ وانٹ ٹو ہیلپ ہم بیکاز گورنمنٹ کے خلاف وہ جا رہے تھے بہت، اور وہ میں بیچ میں پھنس جاتا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ ایک چیز کہہ رہے ہیں اور میری وکلا برادری. سر میں آپ سے ملنے کے لیے ایک دن آیا وہاں پہ اسلام آباد میں، تو مجھے لگ رہا تھا کہ یو آر دا نیکسٹ پرائم منسٹر. اتنے لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور بھابھی نے ہاتھ میں نوٹ بک پکڑی ہوئی ہے، نام نوٹ کی جا رہی ہے، آپ کو اندر اطلاع کر رہی ہے یہ وزٹر آ رہا ہے، یہ وزٹر آ رہا ہے. Did you miss the chance? نہیں، I don't think it was the bus for me. It was not the bus for me. میں ذلیل ہو جاتا اگر میں اس وقت، میں نے لائرز موومنٹ کے لیے میں نے الیکشن نہیں لڑا. الیکشن پنڈی میں جو راجہ پرویز کی سیٹ خالی ہوئی تھی، وہ 2 سیٹوں سے جیتے تھے. پہلے ہی دن مجھے نواز شریف کا چودھری نثار علی نے پیغام دیا کہ آپ پوچھا کہ آپ فائل کر رہے ہیں اس پہ. میں نے کہا میں کروں کہ نہ، مجھے تو نہیں خیال آیا ابھی، یہ تو پنڈی کی انہوں نے کہا تھی کرو تو تسی ہو جاؤ گے، اسی بھی تمہیں سپورٹ کرا گے. کرد نے
طارق محمود، جسٹس طارق محمود نے اور میں نے، ہم تینوں نے اپنے پیپرز فائل کیے تھے اس کے لیے. اور جب یہ بائی الیکشن ہوئی اور اپنے پیپرز کرد نے جیلم سے کیے تھے، میں نے پنڈی سے کیے تھے، اور میرے سائیوال سے، اور ساری پارٹی، ساری اپوزیشن اور گورنمنٹ ہمارے تینوں کے ساتھ تھی. پر جب وکلاء نے کہا کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے الیکشن کا، تو ہم نے واپس کر لے لیے کاغذ. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وکلاء اتنے اسٹرانگ ہو گئے، متشدد ہو گئے، متکبر ہو گئے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں، متکبر جج ہوئے. جج متکبر ایسے ہوئے کہ انہوں نے کراچی میں ایک بلڈنگ کو گرا دیا. ہاں، اور جبکہ اس کے مقابلے میں ایک ویسی بلڈنگ اور اسلام آباد میں تھی، اس کو تو نہیں گرایا، لیکن ایک بلڈنگ کو گرا دیا. یہ حقیقت ہے یہ نہیں ہے؟ یہ ٹاور جو تھا، ہاں حقیقت ہے یہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور بہت سارے ایسے انہوں نے کام کیے. ججز سمجھے کہ ہمارے پاس ایک فوج ہے. آپ تو فوج تھے. نہیں، آپ اس فوج کے سپہ سالار تھے. میں فوج کا سپہ سالار. اور وہ کرد بالوں کو جھٹکا مار کے مجھے ڈپٹی صاحب کا مقرر ملا ہمیں بہت. پر بہت اچھے لوگ ملے. یہ اس موومنٹ میں اطہر من اللہ تھے. اس موومنٹ میں یہ جسٹس مسرت ہلالی تھی، سٹار تھی، لیکن ان کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ٹورڈ دی اینڈ. وہ ہماری آخری جو وکٹری سیلیبریشن تھی نا، جب ہم نے جھنڈا لہرایا چیف جسٹس کے گھر پہ، اور ہم نے پولیس کو نہیں لہرانے دیا. ہم نے کہا ہم پولیس، تو اس دن وہ مسرت ہلالی نہیں تھی، اور وہ تاریخی دن تھا. اچھا سر، میں ایک دفعہ پھر یہ سوال آپ کو سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تاریخی طور پہ یہ حقیقت نہیں کہ جنرل مشرف کو ریپلیس کرنے کے لیے جنرل کیانی نے آپ کی طاقت کو استعمال کیا؟ اس نے فائدہ پہنچا، اس کو فائدہ آصف زرداری کو بھی پہنچا، کیونکہ اس کو انٹینیبل کر دیا تھا ہم نے پرویز مشرف کو. یہ فوج کے نے فیصلہ کیا ہوگا کہ پرویز مشرف اب ہمارے لیے ایک لائبلٹی ہے. اوکے سر، لیکن ہمارے ساتھ کوئی کنسپیریٹوریل، کوئی سازشی کی بات نہیں تھی. سر، وکلا تحریک میں بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں کہ پیسہ بہت خفیہ جگہ سے آتا تھا. یہ بات انہوں نے نہیں کہی. دیکھیں، میں آپ کے یہ بڑی اچھی بات ہے، اس پہ ایک مثال دے دوں. چیف جسٹس کو ہارورڈ یونیورسٹی نے گولڈ میڈل آف فریڈم دینے کا ارادہ کیا، جو کس قسم کے بندوں کو ملا ہوا تھا پہلے. نیلسن منڈیلا، جسٹس تھروکوڈ. آپ افتخار چودھری کو نیلسن منڈیلا کے لیول کا سمجھتے ہیں؟ ہارورڈ یونیورسٹی نے. آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں. ہارورڈ یونیورسٹی نے وہ میڈل دے. اب ہارورڈ یونیورسٹی نے، میرا بیٹا وہاں لابی اس طرح کی وہ کر رہا تھا، وہ ہارورڈ سے تھا. ہارورڈ یونیورسٹی نے جب میڈل کا فیصلہ کر لیا دینا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 2 ٹکٹ بھیجیں گے، ایک چیف جسٹس کا، ایک ان کے کمپینین کا. اب چیف جسٹس نے مجھے کہا کہ آپ چلیں گے. میں اس سے پہلے اطہر من اللہ کو کہہ چکا تھا کہ تم جاؤ گے. اب میں نے کہا چیف جسٹس کو کہ میں تو اطہر کو کہا ہے. کہنے لگا میرا کانفیڈنس اطہر میں بھی ہے، پر آپ کہتے ہیں آپ کے بغیر میری تقریر کون کرے گا. اور ہم نے 2-4 اور جگہ بھی، فورڈم کالج میں، واشنگٹن یونیورسٹی میں چیف جسٹس کے لیکچر اور ٹاکس رکھے. اب ہم ساتھ یہ کہتے تھے کہ کوئی سوال نہیں ہوگا ان کو. ہی از ناٹ اے پالیٹیشین، ہی ول اونلی گیو اے لیکچر، اینڈ اگر کوئی سوال کرنا ہوگا تو میں جواب دوں گا یا اطہر جواب دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چیف جسٹس نے جس دن مجھے انگیج کیا اپنا وکیل، 13 مارچ 2007 کو، 9 مارچ کو ڈپوز ہوئے، 13 مارچ 2007 کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بلایا تھا، مجھے انگیج کیا. مجھے کہا کہ میں آپ کو وکیل کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بڑے سینئر وکلاء ہیں جو آپ کے لیے پیش ہونے کو ترسیں گے. کہنے لگے کون؟ میں کہا شریف الدین پیرزادہ، حفیظ پیرزادہ، SM ظفر، انور، کمال انور. تو میرے سے کوئی غلطی ہوگی، میں نہ کوئی کر سکا تو آپ کو حسرت رہے گی. کہنے لگا میرے نگاہ میں سب ہیں. I want you, and if you will not be my lawyer, I will not fight this case. اچھا، میں عرض کروں،
اب میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میری ایک شرط ہے. کہنے لگا میرے پاس تو پیسے اتنے نہیں ہیں تمہاری فیس کے. میں نے کہا فیس نہیں, میری شرط ہے. کیا؟ میں نے کہا یہ میں آپ کا وکیل ہو گیا ہوں نا اس لمحے, اس کے بعد آپ نے کسی میڈیا والے سے بات نہیں کرنی, سوال کا جواب نہیں دینا, کوئی پریس ریلیز نہیں دینی, کوئی انٹرویو نہیں دینا. کتنا غیر جمہوری رویہ آپ کا. اچھا, میں نے کہا آپ نے خاموش رہنا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یو آر دا چیف جسٹس آف پاکستان, آئی ول ٹیک یو تھرو دس بیٹل ایز دی چیف جسٹس آف پاکستان. آپ ہاتھی پہ بادشاہ کے بیٹھے رہیں گے, ہم ہر طرف سے پروٹیکٹ کریں گے. آپ نے کوئی, مجھے کہنے لگے میں کاشف سے اور حامد میر سے یہ باہر ابھی وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج شام کو ان کو ساتھ انٹرویو دوں گا. میں نے کہا نو انٹرویو, دین آئی ایم ناٹ یور لائر. اس کو نے چیف جسٹس نے میرا یہ بھرم رکھا, ایک بیان نہیں دیا. اچھا, یہ پیسے کی بات ہم کہہ رہے تھے, بیرسٹر صاحب کہتے ہیں بہت بار. اچھا ہاں, یہ میں اس کا, ہم پھانک ہو گئے تھے, ہم نے وکالت چھوڑ دی تھی. میں پی سی او ججز کے سامنے پیش ہونا نہیں ہوتا تھا, نہ اتر میں ہوتا تھا. آپ کی بات نہیں کر رہے, آپ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو. نہیں, کسی کو نہیں. منیر ملک ایسا لے گا. لیٹس گو فار دی نیکسٹ کوسچن سر. 1 اپریل 2008 کو جب چیف جسٹس آصف علی زرداری سے تعزیت کے لیے گئے تو آصف علی زرداری نے انہیں محترمہ کی وصیت دکھائی تھی, چودھری اعتزاز احسن. آصف علی زرداری کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ محترمہ کی وصیت ان کو پڑھ کے سنائی گئی؟ پہلا کام ہی یہ ہوا تھا, جب ہم بیٹھ گئے تو محترمہ کی وصیت ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی. میں اس وقت جب وکلاء پہنچے تو ایک طرف پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اور ایک طرف چیف جسٹس صاحب. میں آصف صاحب کے ساتھ بیٹھا پارٹی کے, اور انہوں نے کہا کہ یہ اتروائی وہ بل اور دے دی چیف جسٹس کو دیکھنے کے لیے. میں اس وقت نہیں تھا بیٹھا, تو میں نے اس وقت نہیں پڑھی, پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رائٹنگ جینوئن تھی بی بی کی. میں نے بڑی دیکھی ہے بی بی کی رائٹنگ. میرا سوال یہ ہے ہی نہیں. اچھا نہیں, وہ میں سمجھتا ہوں آتا ادھر ہی ہے. آتا ادھر ہی, یہ خود ہی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آتا ادھر ہی ہے. سوال بڑا سمپل ہے, ٹو دی پوائنٹ ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ مطلب ایک فاتح پہ جا رہے ہیں تو افتخار چودھری صاحب, ان کو وصیت دی گئی اور آپ وہاں پہ موجود ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا موقع تھا, کیا مقصد تھا؟ موقع شاید نہیں تھا, موقع نہیں تھا. اور یہ ہمیں تب بھی محسوس ہوا جب ہم باہر نکلے تو کہ اس کی کیا ضرورت تھی. افتخار چودھری کا کیا کہنا تھا؟ نہیں, افتخار چودھری نے تو کہا کہ ٹھیک ہے, یہ بی بی کی خواہش ہے کہ بلاول ان کی جگہ لیں, لیکن اس دوران نگرانی انٹرم ٹائم کے لیے آصف علی زرداری معاملہ چاہتے ہیں. سر 2017 کے الیکشن ایکٹ میں بطور لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں آپ نے ترمیم پیش کی, کوئی بھی شخص جو ایم این اے کے عہدے پر فائز نہیں ہوگا وہ سیاسی جماعت کے سربراہ کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا. آپ کا یہ مطالبہ, یہ تجویز غیر جمہوری نہیں تھی؟ نہیں, غیر جمہوری میں نہیں سمجھتا ہوں غیر جمہوری تھی. جمہوریت کے ایک پلیٹ فارم سے اگر آپ کسی کو منتخب کرتے ہیں جو پہلے سے جمہوری پلیٹ فارم پہ ہے تو اس کو غیر جمہوری نہیں کہا جا سکتا. بقول آپ کے پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آنے کے بعد اپنی کارکردگی کا اندازہ لگانے کے لیے 100 روزہ پلان خود پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں, ان کی کیونکہ تیاری نہیں تھی اتنی حکومت حاصل کرنے کے بعد, وہ ان کو مل گئی. اب باقی جماعتیں ایسی تھی, پیپلز پارٹی مثلا نواز لیگ, ان میں ایک حکومت میں اگر آئیں تو دے کم رننگ, یہ لینڈ رننگ, بہار سے اتر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ بھاگتے
اتر رہا ہے. اور وہ یہ ان کے پاس تو ٹیم کا ہی سلیکشن کا ہی نہیں تھا. وہ تو کہہ رہے تھے ہمارے پاس اتنی ٹیمیں دنیا بھر سے ٹیمیں آئیں گی. نہیں پر ٹیم کی سلیکشن کرنے. یہ بڑا عجیب سا سوال ہے. عمران سے آپ کی دوستی کب سے ہے؟ عمران سے میری دوستی جب کوئی یہ عمران نہیں آپ ہم چھائے ہو آمنے سامنے. یہ میں دوستی بچے کبھی آپ کا بچپن بھی ہوگا یا نہیں تھا؟ عمران 6-7 سال کا ہوگا اور میں 11-12 سال کا ہوں گا تب سے دوستی. اور یہ کوئی 60 سال تو سے زیادہ ہی بچ جائے. 2018 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لیتے وقت آپ نے کہا یہ ور دی پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ JUIF کے اراکین بھی میرے حق میں ووٹ ڈالیں گے. اپنے بیان سے تو آپ کافی پر امید نظر آتے تھے پر آپ کامیاب نہیں ہوئے. نہیں کامیاب نہیں ہوا. وجہ اور مجھے کانفیڈنٹ مجھے توقع تھی کہ JUI اور PTI کے بندے، بلکہ PTI والوں نے تو سجیشن ہی PTI والوں کی طرف سے آئی تھی. خورشید شاہ کو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، خورشید شاہ کے پاس PTI کے 2 بڑے لیڈر، بڑے ہی کہہ سکتا ہوں گو اب وہ نام ولڈرنیس میں ہے. نام بتائیں. ایک چودھری فؤاد تھے اور ایک ان کے ساتھ دوسرے، مجھے ان کا ذہن میں نام نہیں آ رہا، پر فؤاد چودھری. یہ گئے اپنی سیٹوں سے اٹھ کے اور خورشید شاہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ اعتزاز صاحب کو آپ کھڑا کریں اور ہم حمایت کریں گے. اس نے کہا یہ آپ ذاتی طور پہ حمایت کرو گے پارٹی سے انحراف کر کے کہ پارٹی کی طرف سے کہہ رہے؟ انہوں نے کہا ہم پارٹی کی طرف سے کہہ رہے. یہ پارٹی میں سوچ ہے کہ اعتزاز صاحب کو لایا جائے. عمران نے اس سلسلے میں آپ سے بات کی؟ عمران نے میرے ساتھ اس سلسلے میں بات کی اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس کے لیے اس لیے مشکل ہے جب اس نے ڈسکشن کا پتہ لگا کیونکہ وہ عارف علوی کو پہلے سے کہہ چکا ہے اور اشور کر سکا ہے کہ وہ صدر بنے گا کینڈیڈیٹ. آپ نے بڑے اچھے ووٹ دیے، 124 ووٹس. ہاں نہیں، پر مجھے یہ میں نے کسی کی کنوینسنگ اس طرح اس لحاظ سے نہیں کی، اور مجھے یہ امید تھی کہ جو کچھ PTI کے ووٹ اور کچھ JUI کے ووٹ یہ مجھے مل جائیں گے.